واجب الاحترام رمضان المبارک کی آمد ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت یہ گھڑیاں نصیب فرماتے ہیں۔ بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس گھڑی کے اندر اللہ رب العزت سے اپنے معافیوں کا، بخششوں کا اعلان کروا لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان المبارک پایا، رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور اجر کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، للصائم، روزے دار کے لیے فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہم نے رکھی ہوئی، فرحۃ عند افطارہ، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، دوسری وہ فرحۃ عند لقاء ربہ، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت اس کو خوشی ملے گی۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی بدلہ رکھا ہوا ہے، کئیوں کو دنیا میں دے دیتا ہے، کئیوں کو آخرت میں دے گا، لیکن واحد یہ روزہ ایسا ہے کہ اس کا بدلہ اللہ آخرت میں عطا کرے گا۔ پھر حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، میرا اللہ اور میرے اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں کے اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اب اس لیے میں کئی دفعہ یہ مسئلہ سمجھا چکا ہوں، اگر کوئی مجبوری بن جائے، پہلی بات تو روزہ چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پریشانی مجبوری بن گئی ایسی کہ روزہ، بیمار اتنا زیادہ ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسی امر مجبوری ہے، اب اس کو بھی چاہیے کہ سحری میں اٹھ کے کچھ نہ کچھ لازمی کھائے، سحری لازمی کرے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا، اللہ رب العزت اور ان کے فرشتے سحری کھانے والوں کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ کیا بتا کو اللہ کی رحمت کا نزول ہمارے بارے میں بھی آ جائے۔ بہرحال پھر حدیث مبارکہ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے جن کو حدیث ممبر بھی کہا جاتا ہے، کہ محبوب علیہ السلام ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں آمین، ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں آمین، پھر 3 مرتبہ پھر فرماتے ہیں آمین۔ ان 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا وہ تھی، نبی علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، جبرائیل امین بد دعا کر رہے ہیں۔ اب ادھر فرشتوں کے سردار، ادھر نبیوں کے سردار۔ ویسے آج تک آپ نے سنا ہے کہ محبوب علیہ السلام کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں پہ کی ہوئی ہے، آمین کہا اس کے اوپر۔ فرمایا جبرائیل امین پاس کھڑے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر سامنے بیٹھا ہے، محبوب ممبر پہ پہلا قدم رکھتے ہیں، حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی کے اندر یہ رمضان کا مہینہ آئے پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا۔ فرمایا وہ ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، مر جائے۔ اور اتنا قیمتی مہینہ آیا، اور اس مہینے کے اندر میرے نبی علیہ السلام کا معمول مبارک کیا ہوتا تھا، آپ اس مہینے میں 3 کام لازمی کرتے تھے۔
پہلا کام، آپ عبادت، پہلے بھی آپ بہت عبادت کرتے تھے لیکن اپنی عبادت اور زیادہ بڑھا دیتے۔ نبی علیہ السلام کثرت سے دن کو تلاوت قرآن پاک، رات کو تلاوت قرآن پاک، تسبیحات چل رہی ہیں، نوافل چل رہے ہیں۔ کیوں؟ سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، جیسے ہم عام لوگ بھی کہتے ہیں نا، اج کل سیزن چلتا ہے پہ، اج کل نہ سانو چھیڑو، کنک دا سیزن، مونجی دا سیزن کیا جاتا ہے، اج کل سیزن، اج کل ٹائم کوئی نہیں، ویل کوئی نہیں۔ 11 مہینے سارے اپنی مرضی سے گزارے، ایک مہینہ یہ رحمتوں کا سیزن چل رہا ہے، اللہ کی طرف سے نیکیوں کی بارش ہو رہی ہے، نفل پڑھے گا تب بھی ڈبل 70 گنا زیادہ، اگر صدقہ کرے گا تب بھی 70 گنا زیادہ، اگر کسی کی مدد کرے گا تب بھی 70 گنا زیادہ کا کام چلے، 70 سے اوپر ہی ضرب نکلے گی۔ ہمارے کیلکولیٹر وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں جہاں پہ تعداد نہیں ختم ہوتی، اللہ اتنا نوازتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، رمضان کی پہلی رات سے لے کے، رمضان کا معنی ہے جل جانا، کسی چیز کو جلا دینا۔ حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے نا، اللہ رب العزت شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، اب رحمتوں کا نزول ہر طرف ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ رب العزت جنت کو سجاتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، لکھا ہے تفاسیر کے اندر، ایسے سجایا جاتا ہے جیسے تم دولہے کے لیے دلہن کو سجاتے ہو، ایسے جنت کو خوبصورت کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو پہلی رات کو اعلان ہوتا ہے، اللہ رب العزت حدیث مبارکہ فرمایا میں نبی علیہ السلام نے، اس وقت مدینے کے اندر سب سے مشہور جو قبیلہ تھا نا، ان کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں، اور ان کو مشہور اس وجہ سے ہو گئے تھے، بنو کلب کے نام سے مشہور ہو گئے، ان کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں، وافر مقدار میں بکریاں تھیں۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ رب العزت رمضان کی پہلی رات سے لے کر 29 یا 30ویں رات تک ہر رات کے اندر اپنی میرے نبی علیہ السلام کی امت کے لوگوں کی بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ اتنے لوگوں کی ایک رات میں معافی ہوتی ہے جتنی بنو کلب کی بکریوں کی تعداد ہے، ایک رات ہے، ہر رات میں معافی ہو رہی ہے، ہر رات میں معافی ہو رہی ہے۔ میں شروع میں عرض کر چکا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ ہے، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا دے۔ بڑے خوش قسمت ہے جن کو اللہ یہ دولت نصیب فرمائے۔ میں اور آپ دیکھیں کتنے لوگ ہم سے پہلے آئے چلے گئے، کئیوں کو نصیب ہوا کئیوں کو نہ ہوا، یہ بات ان کی ہو رہی ہے جو نصیب ہونے کے باوجود ان سے لطف اندوز ہوں، ان کی بات اللہ محفوظ فرمائے۔ اب تو رمضان کا احترام ہی نہیں رہا، اب تو روزہ رکھتے ہی نہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ایک روزہ، کئی دفعہ میں نے بتائی ہے بات، رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، سارا سال بھی روزے رکھتا رہے، اس کو ایک روزے کے اجر کو ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، ایک روزے کا اتنا ثواب۔ پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے تراویح کی نماز اضافہ کر دیا۔ اب لکھا ہے، سنا ہے ہم نے، تراویح کے ایک سجدے کے اوپر اللہ رب العزت 1500 نیکیاں بندے کے کھاتے میں لکھتے ہیں، ایک سجدے پہ۔ اندازہ کریں 20 رکعتوں میں کہاں بات چلی گی، رحمتوں کا سیزن شروع ہو گیا۔ پھر میں نے عرض کی کہ انسان کو کمی کوتاہی ہوتی ہے، انسان سے کوئی روزہ رہ بھی جائے لیکن سحری لازمی کرے، کیوں؟ سحری کھانے والوں کو میرا اللہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اب اس پہ حدیث سناتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر نا، مسجد نبوی چھوٹی، آپ کا حجرہ مبارک بالکل ساتھ ہے۔ حضرت بلال جہاں پہ اذان دیا کرتے تھے نا کھڑے ہو کے، اونچی جگہ ہوتی تھی اس وقت، تو اب بھی انہوں نے اونچی جگہ بنائی ہے، وہی جگہ جہاں پہ حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، اب بھی مدینے کا مؤذن وہی کھڑا ہو کے اذان دیتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نا سحری کھا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں 9 مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا، 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے، 9 مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا، اور سارے روزے گرمیوں کے آئے۔ قربان جاؤ، محبوب علیہ السلام سحری کھا رہے ہیں، سحری کھاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں۔
اور شہری میں کھایا کیا جا رہا ہے، کہیں سے بکرے کی شری نبی علیہ السلام کو تحفے میں آئی ہے، کیوں آپ صدقہ قبول نہیں کرتے کھاتے تھے، تحفے میں آئی آپ کھا رہے ہیں۔ صبح کا وقت ہو گیا، حضرت بلال آئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، پوچھنے اجازت لیتے تھے، آ کے اجازت ہو تو اذان دے دوں۔ آئے ہیں، آ کے عرض کی یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ اور پھر میں ٹھیک ہے اب کھا رہے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا بندہ تصورات میں جائے تو صحیح، قربان جاؤں آج بھی وہی جگہ موجود ہے جہاں پہ بلال اذان دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرمائے، حضرت بلال اذان کے لیے پوچھنے آئے ہیں، آپ تناول فرما رہے ہیں، پھر بلال گئے ہیں اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، کانوں میں انگلیاں لگائی ہیں اور ذہن میں خیال یہ ہے کیا پتہ میرے محبوب ابھی کھا رہی ہوں، اذان نہیں دی، واپس آ گئے۔ پھر آ کے دیکھا آپ علیہ السلام اور صحابہ کھا رہے ہیں، عرض کیا رسول اللہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے پھر آپ کھا رہے ہیں۔ حضرت بلال پھر چلے گئے، پھر اسی جگہ پہ چڑھے ہیں، اذان دینے لگے ہیں، لیکن دل کو تسکین نہیں ہوئی، پھر اتر آئے، پتہ نہیں بھی چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا دور نے، پھر واپس آئے، پھر دیکھا محبوب علیہ السلام کھا رہے ہیں۔ حضرت بلال نے جب دیکھا نا حضور کھائے جا رہے ہیں، حضرت بلال کے دل میں تھا کہ میرے نبی کا روزہ نہ رہ جائے، کہیں میں اذان دے دوں، وقت کم ہو گیا۔ حضرت بلال جلالی طبیعت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ کی قسم صبح ہو چکی ہوئی ہے۔ اب میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں نوالا تھا، آپ نے وہیں چھوڑ دیا اور مسکرا پڑے اور فرمایا بلال جب تو پہلی دفعہ میرے پاس آیا نا کہنے کے لیے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، وقت ختم نہیں ہوا تھا۔ جب دوسری مرتبہ تو کہنے آیا نا تب بھی وقت ختم نہیں ہوا تھا، جب تیسری مرتبہ تو کہنے آیا وقت تب بھی نہیں ختم ہوا تھا جب تو نے قسم اٹھا لی، اللہ نے تیری قسم کی لاج رکھتے ہوئے صبح جلدی کر دی، صبح پھر بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں بلال سے، بلال اگر تم قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے محبوب سحری کھاتے رہتے نا اللہ صبح کو پیچھے کرتے رہتے۔ یہ رمضان کے مہینے کی بات، اور اس لیے میں نے حدیث سنائی کہ اگر کوئی امر مجبوری بن جائے، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا گیا، سب مسافر کو روزہ معاف، اس وقت سفر ہوتا تھا، آج کل تو سفر بھی آسانی کے ہو گئے، پھر بہرحال پھر بھی جو حدیث کا مسئلہ ہے، اگر کوئی مجبوری بن گئی انسان کو کسی وجہ سے، لیکن سحری ضرور کیا کرے، سحری کھانے والے کو اوپر میرے اللہ رحمت نازل فرماتا۔ پھر حدیث مبارکہ ہے، اب ابتدائی اسلام کے اندر نا یہ آسانیاں میرے اور آپ کے لیے اللہ نے کر دی ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس سے مزے نہیں لیتے۔ ابتدائی اسلام تھا اس وقت روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، اب جو ہے اب صرف 12 گھنٹے کا، سارے دن کا روزہ ہے، رات کو روزہ نہیں۔ اس وقت ابتدائی اسلام میں کیا تھا کہ جیسے ہی روزہ افطار کیا، سورج غروب ہو گیا، سونے سے پہلے تک جو کچھ کھا سکتے ہیں کھا لیں، اگر سو گئے کھایا نہیں اگلا روزہ شروع ہو گیا، یہ ترتیب تھی۔ میرے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں قیس ابن ساریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غریب صحابی تھے، حالات اتنے نہیں تھے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ روزہ رکھا ہوا تھا، شام کا افطار کا وقت ہوا، یہ گھر میں آئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا جی کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ میرا تو روزہ تھا، بیوی نے کہا اچھا چلے میں کہیں سے کچھ پتہ کرتی ہوں، کچھ مل جائے تو آپ کا روزہ افطار کرواؤں۔ تو بیوی گئی ہے کہیں سے کچھ پتہ کرنے، سارے دن کے تھکے ہوئے تھے اونٹ چرا چرا کے، اور تھکاوٹ میں تو ویسے ہی انسان بستر پہ پڑا ہو، پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں پہ سوئے ہوئے۔ تو حضرت قیس بن ساریمہ کہتے ہیں کہ میں آ کے لیٹا ہوں اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے میری آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگی اور تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی گھر میں داخل ہوئی، مجھے دیکھا تو زبان سے کہا ہلکت یا ابن ساریمہ، او ساریمہ کے بیٹے تو ہلاک ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی، میں حیران ہو گیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا تم تو سو گئے، تمہارا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ پھر
اب وہ خاموش ہو گئے، کہا کچھ نہیں۔ اب پہلے دن کے بھوکے تھے، اب رات بھی ساری ایسے گزری، اگلا دن دوپہر کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت، ذرا انسان تصور تو کرے، 2 دن بھوکے رہے ہیں، ظہر کا وقت تھا، نبی علیہ السلام کے پیچھے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز میں کھڑے اور گر گئے، اٹھا نہیں گیا، کمزوری ہو گئی تھی بہت زیادہ۔ تو نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کا ہجوم تھا، انہوں نے اٹھا کر ان کو ایک طرف کیا، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے کیا رسول اللہ قیس بن ساریمہ نے نا، جنہیں اسی پنجابی کہنا 8 پیرا روزہ رکھا ہے، انہوں نے یہ روزہ رکھ لیا ہے اور ایسے ایسے معاملہ پیش آئے، اب میرے محبوب علیہ السلام کے دل کو نا درد تکلیف ہوئی، میرے صحابی کے ساتھ ایسے ہوئے۔ اللہ رب العزت سے نبی علیہ السلام کی تکلیف دیکھی نہیں دی۔ دوسرا پارہ سورۃ بقرہ دوسرا پاؤ، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ او ایمان والو، آج کے بعد تمہیں رات کے اندر کوئی روزے کی رکاوٹ نہیں ہے، ساری رات کھاؤ پیو مزے کرو، صبح فجر سے لے کر طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک رکھ لینا، منہ بند کر لینا، یہ تمہارا آج کے بعد روزہ ہوگا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ جب یہ کہا گیا تو صحابہ میں نبی علیہ السلام خوش ہوئے، صحابہ کو اعلان فرمایا آج کے بعد بھائی حکم تبدیل ہو گیا۔ قربان اس صحابی کے اوپر، ایک صحابی کے لیے میں نبی علیہ السلام تڑپے تھے تو اللہ نے حکم تبدیل کر، اب میرے اور آپ کے لیے حکم یہی ہے۔ اللہ کو پتا تھا آنے والے بعد میں 24 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکیں گے، اب حکم تبدیل کروا دیا، فرمایا کہ آج کے بعد دن تم ایسے روزہ رکھ لینا، شام کو ساری سحری کے وقت تک جو مرضی کھاتے پیتے رہنا۔ یہ رمضان کے اندر واقعہ پیش آیا۔ پھر ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں، نام ہے ان کا بدو ہیں، صحابی دیہات کے رہنے والے ہیں۔ تو رمضان کا روزہ تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے عرض کیا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ تم نے کیا کر دیا؟ کہا میں رات کو روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اب اس کا کفارہ ادا کرو۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا تو ایسے کر کہ غلام آزاد کر۔ عرض کیا رسول اللہ میرے میں تو اتنی طاقت نہیں میں غلام آزاد کروں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایسے کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ عرض کیا رسول اللہ میرے میں اتنی طاقت کہاں میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں، میرے پاس تو اتنے دولت پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے کر تو 2 مہینے کے روزے رکھ لے۔ اب صحابہ بھی بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام بھی تھے، یہ صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ ایک روزے سے میں یہ کام کر بیٹھوں، آپ 2 ماہ کے روزے کہہ رہے ہیں۔ اب میرے محبوب مسکرائے ہیں یہاں پہ، اور بہت کم ایسے مواقع ہیں جہاں پہ نبی علیہ السلام کھل کے ہنسے ہوں، اور یہ ایک موقع میں سنا رہا ہوں، یہاں پہ بھی آپ اتنا کھل کے ہنسے تھے، آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگ پڑی تھی۔ اب آپ نے فرمایا اچھا بھائی بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری، کچھ وقت گزرنے کے بعد نا محبوب علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بیٹھا ہوں۔ آپ نے یہ ٹوکرا اٹھاؤ، مدینے کے اندر 60 مسکینوں کو کھلا کے آ جاؤ، تمہارا کفارہ پورا ہو جائے گا۔ اب یہ صحابیت کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینے کے اندر قسم اٹھا کر کہتا ہوں سب سے زیادہ میں ہی مسکین ہوں، میرے سے زیادہ کوئی مسکین کوئی نہیں ہے، لہذا آپ میرا جرمانہ میرے پہ یہ اعلان کریں۔ جب یہ بات کی نا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھل کے مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی، آپ اتنا خوش ہوئے۔ یہ بہت کم مواقع تھے جس پہ آپ ایسے کھل کے مسکراتے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھئی یہ تیرے لیے حکم ہے، تیرے علاوہ کسی اور کے لیے حکم نہیں ہے۔ اب میں بتا یہ رہا تھا رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے ان صحابہ کی وجہ سے میرے اور آپ کے لیے آسانیاں کر۔ آج ہم بے دڑک روزہ چھوڑ دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں روزہ چھوڑنے۔ یہ تو جب آنکھ بند ہوگی اگلی آنکھ کھلے گی تو پھر پتہ چلے گا اس کے کیا کیا کمالات تھے۔ یہ واحد عبادت ایسی ہے کہ اس کا صلہ میرا اللہ خود عطا کرے گا۔ باقی باتوں میں اللہ رب العزت کسی اور کے بھی حوالے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اس کا بدلہ میں خود ادا کروں۔ اور روزے داروں کے لیے بارے میں فرمایا جنت کے اندر اللہ رب العزت ایک دسترخوان لگائے گا، اس دسترخوان کے اوپر صرف روزے دار بیٹھیں گے اور کوئی نہیں بیٹھے گا۔
ان روزے داروں کی میزبانی میں اللہ خود کرے گا، ان کو خود اللہ شراب پلائے، جنت کی شراب خود اللہ پلائے گا۔ روزے دار میں فرمائے گا اللہ کہ تم نے میرے لیے دنیا میں بھوک پیاس کو برداشت کیا، اس کا صلہ میں اللہ خود تمہاری میزبانی کر کے ادا کرتا۔ یہ ان کے بارے میں فرمایا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیگ پکا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھا، فرمایا ابو عبیدہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ بکرے کا گوشت بنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ ایک دستی مجھے دو۔ میرے محبوب علیہ السلام کو یہ بکرے کے اگلے دونوں بازو بڑے پسند تھے، دستی کا گوشت۔ آپ علیہ السلام کو پٹھ کا گوشت بڑا پسند تھا۔ نبی علیہ السلام کو ران کا گوشت بکرے کی بڑا پسند تھا۔ نبی علیہ السلام کو برنی کھجور بڑی پسند تھی۔ نبی علیہ السلام کو اجوا کھجور بڑی پسند تھی، اب بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ اور حدیث مبارک ہے، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ نے بخاری شریف کی روایت، آپ نے فرمایا جو بھی اجوا کھجور صبح کو کھا لے یا شام کو سوتے ہوئے کھا لے، 7 دانے کھا لے، اللہ رب العزت اس دن اس کو کوئی بیماری نہیں لگنے دے گا۔ یہ حدیث مبارک ہے اجوا کھجور کے بارے میں، آپ کو بڑی پسند تھی، آپ اس کو بڑا کھایا کرتے تھے۔ میں سنا رہا تھا نبی علیہ السلام ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام نے تازہ کھانا کھایا ہے، باسی کھانا نہیں کھایا۔ ایک وقت کھاتے اور دوسرے وقت اگر بچ جاتا کھاتے نہیں تھے، وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے، تازہ کھاتے تھے۔ ایک موقع ایسا ہے جہاں پہ آپ نے باسی کھانا کھایا، وگرنہ آپ نے کہیں پہ باسی کھانا نہیں کھایا۔ وہ بھی میں اشارہ دے دیتا ہوں، نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پہ محبوب علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا صحابہ کا 10,000 کا لشکر جمع غفیر نکلا، اور اس وقت مکے کے سردار آس ادھر ادھر بھاگے، اور مکے کے جو اس وقت جو مسلمان ہوئے یا جو امان میں آئے، انہوں نے اپنی حویلیوں کے دروازے کھول دیے اور شاہی اپنا لباس پہنوائے، شاہی کام سارے کیے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، ہماری حویلی میں آئیں گے، ہمارے گھر میں تشریف لائیں گے۔ اب یہ میں بتانے لگا باسی روٹی کہاں پہ کھائی تھی نبی علیہ السلام۔ اب سارے وزیر مشیر لگے ہوئے ہیں اس دوڑ کے اندر کہ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ اور نبی علیہ السلام کو پروٹوکول بھی بڑا دینا تھا انہوں نے۔ اور اسی مکے کے اندر ایک غریب سا گھر تھا، جھونپڑی نما تھا، وہاں پہ ایک عورت اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی کہہ رہی تھی، اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی میرے بچوں تمہیں پتہ ہے آج مکہ کس نے فتح کیا ہے؟ بچے کہہ رہے تھے اماں جان ہمیں نہیں پتہ۔ کہا کہ آج جس نے مکہ فتح کیا ہے نا وہ تمہارے ماموں لگتے ہیں اور میرے ویر محمد لگتے ہیں۔ اور نام تھا ام ہانی، ابو طالب کی بیٹی علی کی بہن تھی۔ یہی وہ ام ہانی تھے جن کے گھر سے میں نبی علیہ السلام معراج پہ آسمانوں پہ گئے تھے۔ بہرحال تو اب بچے تو بچے تھے، بچوں نے عرض کی اماں جان ماموں پھر ہمارے گھر میں بھی تشریف لائیں گے؟ آج بھائی بہنوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، اگر بہن کو غریب ہو نا اس کو تو دیکھتا ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اچھا ام ہانی رضی اللہ عنہ جب یہ سنا نا بچوں کی بات، وہ بچے تھے، کہا بیٹا تمہارے ماموں تشریف لائیں گے، اور خود رونے لگ پڑی۔ اور ام ہانی کہتی ہے میں دل میں سوچ رہی تھی آج ہی ویر محمد کو ہانی کہاں یاد ہوگی، آج تو بڑے بڑے دروازے شہنشاہوں کے اس کے لیے کھلے ہوں گے، میں کہاں اور ام ہانی کہاں؟ میں یہ دل میں سوچ رہی ہوں سارا کچھ۔ کہتے ہیں میں رو رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی اور میں روتی ہوئی دروازے پہ پہنچی، اور دروازے پہ نا غصے کی حالت میں بولا کون ہے دروازے پہ؟ تو بڑے میٹھی اور دھیمے لہجے میں آواز آئی ام ہانی دروازہ کھول تیرا ویر محمد آیا ہے۔ ام ہانی دروازہ کھول تیرا ویر محمد آیا ہے۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ مجھے سب کچھ بہنیں تو آس لگا کے بیٹھتی ہیں میرا ویر دروازے پہ سامنے سے گزر ہی جائے تو اس کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، میرے ماں باپ کی نشانی ہے۔ بہرحال ام ہانی کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا تو ویر محمد کے سینے سے لگ کے نہ رونا شروع کر دیا، ساری یادیں تازہ ہو گئی۔ اور بہن کا دل بڑا ہو جاتا ہے جب بھائی آ جائے تو۔ محبوب علیہ السلام گئے، شفقت کی، بٹھایا، اور خامن چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو، تو محبوب علیہ السلام پاس بیٹھے باتیں کی، تو آپ نے پوچھا ام ہانی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ ام ہانی رو پڑی،
اب ذرا تھوڑا سا بندہ تصور میں جا کے سوچے تو صحیح کہ بھائی بہن کے دروازے پہ جائے اور بہن کے گھر کھانے کو کچھ نہ ہو تو بہن پہ کیا بیتی ہے۔ یعنی رو پڑی، کہا کہ مجھے کیا پتا تھا میرے ویر نے آنا ہے، میں تو اس خیال میں تھی کہ میرا ویر آج شہنشاہوں کے دروازے پہ جائے گا اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک باسی روٹی پڑی ہوئی ہے۔ محبوب علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، فرمایا مجھے یہ سارے سردار کہہ رہے تھے آؤ ہمارے گھر، آؤ ہمارے گھر، لیکن میں نے کہا میں کسی کے گھر کیوں جاؤں، جتنا سکون اپنے گھر میں ملتا ہے کسی اور کے گھر میں تھوڑی ملتا ہے، میں تو اپنے گھر میں جاؤں گا، میری بہن کا گھر یہاں پہ ہے۔ ام ہانی کا سینہ چوڑا ہو گیا اور بیٹوں سے آپ شفقت سے ملنے لگے۔ فرمایا کہ ام ہانی تو کیوں پریشان ہوتی ہے، میں محمد تیری باسی روٹی کھانے کو بھی تیار لے کے آتا۔ یہ موقع تھا، اس موقع کے علاوہ آپ نے ساری زندگی آپ نے کہیں سے کوئی باسی روٹی نہیں کھائی۔ بہرحال میں درمیان میں یہ واقعہ سنا دی، عرض کر رہا تھا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بڑے خوش قسمت ہیں لوگ جن کو اللہ یہ موقع نصیب فرمائے، وگرنہ کیا پتہ کس کے لیے کیا اوپر سے طے ہو چکا ہو۔ اگر یہ موقع ملا ہے تو اس کے اندر آپ اس سعادت و نصیبوں کو سمیٹیں، روزہ رکھیں، رات کو تراویح پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اگر تھوڑا وہ جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ قبول کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، اب کیا پتہ اس کو کون سا عمل قبول آ جائے، کریں تو صحیح اپنی طرف سے کوشش۔ درمیان میں مجھے یاد آ گیا یوسف علیہ السلام کو جب بازار میں بیچا گیا نا، مصر کے بازار میں ان کی بولی لگی تو لکھا ہے تفاسیر کے اندر ایک بوڑھی عورت دھاگے کی اٹی لے کے آئی ہے، تو پوچھنے والوں نے اس سے پوچھا وہ کہاں جا رہی ہے، کہ میں یوسف علیہ السلام کو جو خریدنے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا تیرے پاس ہے کیا، کہا میرے پاس یہ دھاگے کی اٹی ہے۔ اب جس نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ دھاگے کی اٹی نال کی ہوئے گا، اتنے تے سونے چاندی کے برابر سے ٹھیر لگے ہوئے نے، یہ کی کرے گی۔ اب اس کا جواب پتہ کیا تھا، مجھے بھی پتہ ہے اس سے کچھ نہیں ہونا، میں تو اس لیے جا رہی ہوں قیامت کے دن جب میرا اللہ پوچھے گا میرے یوسف کو خریدنے والے کون کون تھے، میرا نام بھی ان میں شمار ہوگا۔ وہ جیسے بھی ہے نیکی تو کرے نا، قیامت کے جب اللہ نے پوچھ لیا بتاؤ بھی رمضان میں کون کون نیکیاں کرتا ہے، ایک طرف ہو جائے اور نام تو آ جائے گا نا ہمارا ان کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو لکھا تفاسیر کے اندر ایک پرندہ تھا، اس نے اپنی چونچ میں پانی لیا آگ کو بجھانے کے لیے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ آگ اتنی زیادہ شعلے والی تھی، اوپر سے کچھ جا کر پرندہ گزرتا تھا جل کے راکھ ہو جاتا تھا، لیکن ایک پرندہ چونچ پانی کی لے کے آیا۔ پوچھنے والوں نے اس سے پوچھا پرندوں نے کہ تو اس چونچ سے کیا کرے گا، کہا مجھے بھی پتہ ہے اس چونچ سے کچھ نہیں ہونا، لیکن میں اپنا نام ان میں کروانا چاہتا ہوں جو اللہ کے خلیل کو بچانے والے تھے۔ تو ہم کریں تو صحیح کوشش، قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے قیامت کے دن فرما دیا کہ جتنے یہ روزے رکھنے والے تھے سب ایک طرف ہو جاؤ، تو ہمارا نام بھی ان میں آ جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔